سیدنا ابو عباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اسے بجا لاؤں تو اللہ تعالی اور تمام لوگ مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز رہو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4102، مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ نمبر 313۔ زہد کا لغوی یعنی ڈکشنری میں معنی کسی چیز کو حقیر جانتے ہوئے اس سے اعراض کرنا، اور شرعن جس چیز کا حلال اور جائز ہونا یقینی ہو اسے بقدر ضرورت حاصل کرنا زہد کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا، حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا مال کو ضائع کرنا زہد نہیں، بلکہ حقیقی زہد یہ ہے کہ اپنے وسائل کی بجائے اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور یقین کیا جائے۔ چونکہ دنیا لوگوں کی محبوب اور دل پسندیدہ ہے، لہٰذا جب تو ان کی پسندیدہ اور محبوب چیز سے اعراض کرے گا تو وہ تجھ سے محبت کریں گے، کیونکہ جب انسان کسی کے ساتھ اس کی پسندیدہ چیز میں شریک نہ ہو تو وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، انسان لوگوں کی نظروں میں اس وقت تک معزز رہتا ہے جب تک ان کے اموال کا لالچی نہ ہو۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو دنیا ہی میں مشغول و مصروف کر لے تو وہ صرف دنیا کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے اور آخرت کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دنیا کی زیب و زینت میں الجھا نہیں لینا چاہیے، بلکہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آخرت کی کامیابی کا حصول ہے۔ آپ جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کی کتنی ہی قیمتی چیز ہو، ذرا سوچ کر دیکھیے، ابھی آنکھ بند ہو جائے پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ یا جن چیزوں میں آپ کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش دنیا کے لیے ضروری ہے، اچھا ہے، لیکن صرف وہی کوشش کرنا اور آخرت کی کھیتی نہ کرنا، آخرت کے لیے کوشش نہ کرنا، اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری نہ کرنا، مرنے کے بعد جو اصل کامیابی ہے، جو اصل مقصد ہے زندگی کا، وہ نہ حاصل کرنا۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ جو سب سے بیوقوف ہوگا اس کو انعام دوں گا۔ اس نے ایک بیوقوف چنا اور اسے وہ انعام دے دیا۔ وہ بیوقوف آدمی ایک زمانے کے بعد اس بادشاہ کے پاس آیا، دیکھا کہ وہ بستر مرگ پر لیٹا ہے۔ اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ اس بستر پہ کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں جس دنیا میں جا رہا ہوں وہاں جانے کے لیے اس پر لیٹنا پڑتا ہے۔ تو اس بیوقوف نے کہا کہ پھر تو بادشاہ سلامت، آپ کی تو یہاں اتنی ٹھاٹھ ہے، وہاں کے لیے آپ نے کیا کچھ تیاری کی ہوگی؟ تو بادشاہ نے جھلائے، کہا نہیں میں نے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو پھر وہ بیوقوف آدمی اس نے اپنے گلے سے وہی ہار نکالا جو بادشاہ نے اسے انعام میں دیا تھا۔ کہا، بادشاہ سلامت، اس ہار کے حقدار آپ زیادہ ہیں، میں نہیں، کہیں ہم بھی اسی بیوقوفی میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الذاریات آیت 56۔ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی مذموم بلکہ ملعون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2322 میں ہے اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4112 میں ہے، یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون یعنی مذموم ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ ہو، اور سوائے عالم اور متعلم کے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر عالم اچھا ہے، نیک ہے، علماء حق میں سے ہے، تو وہ دنیا کو برائیوں سے روکے گا، اچھائیوں کی طرف خود گامزن رہے گا اور دنیا کو برائی سے، ظلم سے نجات دلائے گا۔ اور متعلم بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی جنریشن تیار کرتا ہے علم سکھا کر جس سے دنیا میں امن و امان قائم ہوتا ہے، ظلم ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم اور متعلم اور ذکر کو، ظاہر سی بات ہے اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، اس کے قانون کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، یا توبہ و استغفار کرتے ہیں، یہ تمام صورتیں برائیوں سے بچنے اور بچانے کی ہی تو ہیں۔ حضرت مستورد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال لے اور موازنہ کرے کہ اس کی انگلی کو جس قدر پانی لگا اسے سمندر سے کیا نسبت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2323۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2320۔ اس دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، ساری جد و جہد اسی کے لیے کرتا ہے، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی ایک لمحے میں وہ سب کچھ جو اس نے تمام قسم کی اچھائیوں، برائیوں، شرارتوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اس کے لیے کوڑا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں جو دینے والا ہے، جن چیزوں سے نوازنے والا ہے، وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والی، ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی ایسی دولت کے مقابلے میں، ایسی ہمیشگی کی زندگی کے مقابلے میں چند لمحوں کی زندگی کے لیے اتنا کچھ کرنا، کیا اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہے؟ ذرا سوچ کر دیکھیے۔ آج ہم نفرت کرتے ہیں کفر کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر، بدعات کی بنیاد پر، جبکہ ہمارا کام دعوت تھا۔ اللہ انہیں بھی کھلاتا پلاتا ہے جو اللہ کے دین کے منکر ہیں۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو، غیروں کو، دوسروں کو، سب کو اللہ کا بندہ سمجھ کر ان کی اصلاح کی کوشش کریں، ان پر دعوت و تبلیغ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان کا دل اللہ کے دین کی طرف مائل ہو جائے؟ دنیا تو محض کھیل کود کا سامان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ العنکبوت آیت 64، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اور یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہوتا۔ اس آیت کریمہ میں دنیا کی حقارت اور اس کی بے ثباتی بیان کی گئی ہے کہ جیسے بچے کھلونوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، چند گھڑی ان سے جی بہلاتے ہیں، پھر انہیں وہیں چھوڑ کر اپنے گھروں کو چل دیتے ہیں، اور سوائے تھکن کے انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ یہی حال اس دنیا دنی کا ہے۔ یہاں کی ہر چیز فانی اور آنی جانی ہے، اس کے بجائے آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہ زندگی زوال پذیر نہیں ہوگی۔ جنتی کو نہ تو بیماری اور نہ موت لاحق ہوگی، اور نہ وہ کسی درد و الم سے دوچار ہوگا۔ جنت لازوال خوشیوں کا نام ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مشرکین کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی تو دنیا کی اس حقیر زندگی کو آخرت کی لازوال اور بے پایاں نعمتوں اور خوشیوں پر ترجیح نہ دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور دولت کی کچھ قدر ہوتی تو انبیاء اکرام کو ضرور زیادہ دولت ملتی، مگر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر انبیاء اکرام کی زندگی فقر و غربت میں بسر ہوئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تنگ دستی میں زندگی بسر کی۔ آپ کے پاس دولت جمع نہ ہو سکی۔ اگر کبھی مال غنیمت کی صورت میں کچھ مال آ جاتا تو آپ فوراً تقسیم فرما دیتے۔ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ کی زرہ اسے کہتے ہیں جو جنگ میں جو پہنتے ہیں نا ایک کپڑا، اسے زرہ کہتے ہیں، خوراک کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں مصروف کر لیتا ہے وہ گویا دنیا کا بندہ بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6435 میں ہے کہ وہ درہم و دینار کا بندہ ہو گیا۔ دنیا میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑھتر کے بجائے اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے اسے یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت اور لوگوں کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی۔ سائل نے کہا، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور تمام لوگ مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی سے نوازے۔ صحابہ اکرام آخرت کی طلب میں ہمیشہ ایک دوسرے سے سبقت لے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ مال میں سبقت کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہماری دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، آمین۔